السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، طبیعت بھی ناساز ہے، لیکن یہ دعوت و رشد و ہدایت، دعوت و تبلیغ جو صوفیہ کرام کا طریقہ ہے، تو یہ جاری رہنا چاہیے، مخلوق خدا کا فائدہ ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں دوسروں کو نفع پہنچائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن سیکھا وہ دوسروں کو سکھلائے۔ حضرت جندب فضائل سورہ ضحیٰ، یا لوگ اس کو سورہ ضحیٰ بھی پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں اس کا عمل پڑھا جاتا ہے، اور الحمدللہ میں خود بھی یہ میرے اعمال میں ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وحی لانے میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ عرصہ نہ آئے تو مشرکین نے مشہور کر دیا کہ آپ سے وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی۔ تفسیر ابن کثیر، یہ صورت غیب کو واپس لانے کے لیے بہت اکثیر ہے اور مجرب ہے۔ بھاگے ہوئے کو واپس لانے کے لیے صورت کو روزانہ 111 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ بھاگا ہوا گمشدہ شخص واپس آ جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی کام کے متعلق متفکر ہو تو عشاء کے نماز کے بعد پاک صاف طیب طاہر ہو کر خوشبو لگا کر دھلے ہوئے کپڑے پہنے اور اس صورت کو 21 مرتبہ پڑھے، والآخر درود شریف 7 روز تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ بذریعہ خواب معلوم ہو جائے گا کہ کام کا انجام کیا ہوگا۔ بدخوابی یا سوتے ہوئے ڈرنے کی صورت میں صورت کو 7 مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے۔ 7 مرتبہ والآخر درود شریف پڑھے اور داہنے کروٹ پہ فیسے پونک مارے، سینے پر مارے، سر پہ مارے، جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے، انشاءاللہ بہت مفید رہے گا۔ اس صورت کو 313 مرتبہ 21 دن تک پڑھنا رکی ہوئی تجارت کے جاری ہونے کے لیے بھی اکثیر ہے۔ جن کے کاروبار بند ہے، جن کے رکے ہوئے ہیں انتظامی امور کے لیے، بزنس چلانے کے لیے، فیکٹری ہوا یا جو اور بھی کنٹینروں کے کام کرتے ہیں، فارن سے کرتے ہیں، کہیں پہ کنٹینر رک جاتے ہیں وغیرہ، یا جو بھی انتظامی امور کی بہتری کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک دوسرا طریقہ بتاتا ہوں، ملازمت کے لیے خاص مجرب عمل ہے۔ سورۃ الضحیٰ کو عاملین نے پرتاثیر کہا ہے۔ اس میں 9 مقامات پر کاف آیا ہے، کاف کینچی والے کاف نہیں، یہ دوسرا کاف آیا ہے۔ آپ نماز فجر کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے، یا کسی بھی نماز کے بعد، یا کسی بھی وقت، اور سورۃ الضحیٰ اس طرح پڑھیں کہ جب کاف آئے تو اس پہ یا کریمو 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مثلا آپ سورہ ضحیٰ پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک، ادھر کاف آ گیا تو آپ پڑھے یا کریم 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 9 مرتبہ۔ اسی طریقے سے جب کاف آئے گا، 9 مقامات پہ کاف آئے گا، تو اسی طریقے سے 9 مرتبہ آپ یا کریم پڑھتے رہیں۔ یہ عمل صرف آپ 1 ہفتے کے لیے کریں، 2 ہفتے کے لیے 40 دن کے لیے کریں، انشاءاللہ ملازمت مل جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ ملازمت نہ ملی تو پھر یہ عمل آپ نہ برقرار رکھیں جب تک کوئی سبب متحرک نہ ہو، اور ہر کاف پر پھر اسی طریقے سے آپ یا کریم پڑھتا رہے۔ پھر بھی ملازمت نہ رہیں تو یہ چلتا رہے 40 دن تک، اور ہر کاف پر اس طریقے سے آپ یا کریم پڑھتا رہے۔ پھر اس کے ساتھ 4 الفاظ دیتا ہوں جو ازمودہ ہے، ہمارے اوراد میں شامل ہے، یا اللہ یا باسط یا فتاح یا کریم، یا اللہ یا باسط یا فتاح یا کریم، یا اللہ یا باسط یا فتاح یا کریم۔
یہ دو طریقے سے میں نے آپ لوگوں کے لیے آج سورہ ضحیٰ کی فضیلت بھی بیان کی، فائدے بھی بیان کی، مجرب عمل ہے۔ اچھا، یقین کیجئے جس کو میں نے یا اللہ ہو یا باسط ہو یا فتاح ہو یا کریم ہو دولت کے لیے بتایا ہے، صرف میں دولت کے لیے بتاتا ہوں، کیونکہ فالوور کسی مرید کی جیب میں پیسے ہوگا تو خانقاہی نظام بھی چلیں گے، مدارس بھی چلیں گے۔ اگر وہ بھی بھوکا اور پھر بھی بھوکا تو پھر کیسے ایک بھوکا دوسرے بھوکے کو کیا دیں گے؟ تو الحمدللہ ہم صرف وہ مسنون اعمال بتا دیتے ہیں مریدین کو تاکہ ان کا روزی روٹی میسر ہو، وہ ایک ایک روپے کے لیے محتاج نہ ہو۔ پھر روحانیت بات کی بات ہے، ہمارا کام پہلے ان کے لیے اللہ کی جانب سے روزی روٹی کا بندوبست کرنا ہے کہ اللہ اس پہ کرم کرے اور وہ ذہنی طور پر ڈپریشن کے لیے نکلے، تو پھر قادریہ، چشتیہ، سروردیہ، نقشبندیہ، رفاعیہ یا شاذلیہ کے اسباق پڑھیں گے نا۔ جب وہ ڈپریشن میں ہے تو کیا مجاہدہ کرے گا؟ تو ہمارا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ دوسرا، میں چاہتا ہوں کہ خانقاہیں بیوٹیفل، خوبصورت ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں گارڈن ہونا چاہیے، اس میں پول ہونا چاہیے، اور مختلف قسم کے بندہ پلانٹیشن کرے تاکہ آنے والا قدم رکھے اور وہاں سے اس کی روحانی انسیت شروع ہو جائے۔ خانقاہیں خوبصورت ہونی چاہیے، مثال ہونی چاہیے، وہاں مہمان ہو، اس کے لیے برش کی بندوبست ہو، صابن کی بندوبست ہو، تولیہ کی بندوبست ہو۔ اگر دور دراز سے آیا ہے، غریب امیر کا فرق مٹا دے، اس کو کمرے میں سلا دیں اور وہ آرام سے ریلیکس ہو کر پھر آ جائیں، نماز پڑھیں، فریش ہو کر نہائیں اور پھر مجلس میں، محفل میں بیٹھ جائیں۔ جو تھکاوٹ میں ہے اور اتنی بڑی دور سے آتے ہیں وہ کیا روحانیت پائے گا؟ پھر ایک ہی دسترخوان ہونا چاہیے غریب امیر کا، اور خوبصورت کھانے ہونے چاہیے، صاف ستھرا۔ اگر شوگر کے مریض ہے، بلڈ پریشر کی مریض ہے یا اور بیماریوں مبتلا ہے، خانقاہی سسٹم میں چاہیے، یا گھر بار جو بھی ہو اس کے لیے علیحدہ کھانے ہونے چاہیے۔ جتنی زیادہ لطف و نفاست ہوگی روحانیت، اتنا آپ کا ڈیولپ ہوتا رہے گا۔ پراگندہ بالوں کا نام نہیں ہے کہ داڑھی بھی گندی، بال بھی گندا، کپڑے بھی گندے، یہ وہ نہیں۔ جس طرح الحیاء نصف الایمان، اس طرح صفائی بھی نصف ایمان ہے۔ تو میں کہتا ہوں خانقاہیں خوبصورت ہونی چاہیے، اور پھر خانقاہوں میں جو پیر اور مرید کا فاصلہ ہونا نہیں چاہیے۔ پیر جو ہے نا ادھر بڑے ڈبل بیڈ پہ اور مرید نیچے، اور وہ بیچارہ ادب سے سوال بھی نہیں کرتا، بہت سے میں نے دیکھے ہیں۔ پھر یہ ایک جگہ ہم مری گئے تھے تو بارش ہو رہی تھی، میرے ساتھ دو صاحب تھے، اس نے لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کیا کہ جو آج آپ مرید ہو جائے۔ او بھائی، لاؤڈ سپیکر پہ بیت یہی ہے؟ تو میں ہنس رہا تھا، وہ میں ڈرائیور کو باہر بھیج رہا تھا، میں نے کہا یار گاڑی کے لیے چلا جائے، بارش ہو رہی ہم نے جانا ہے۔ ان لوگوں نے تو دروازے لگا لیے۔ اچھا، ڈرائیور کو ان کے جو چھیلے میلے تھے نا وہ جانے نہیں دے رہے تھے۔ تو پیر کی اتنی نظر تھی، اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کون بیٹھے ہیں۔ اگر شرح صدر پہ انشاءاللہ شرح صدر پہ میں بات کروں گا، جن لوگوں کے شرح صدر ہو جاتا ہے اس کو نور فراست دی جاتی ہے، تو یہ لوگ خود بھی اندھے ہیں، دوسروں کو بھی اندھے سمجھتے ہیں۔ ایسے خانقاہی سسٹم پہ پھر لوگ تنگلی اٹھائیں گے۔ اور ایک جگہ پر ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھ، جس طرح میرا بیڈ ہے نا، بیڈ پہ اس طرح وہ صوفے پہ لیٹا ہوا ہے، تو دوسرا جب ہاتھ دیتے نا تو اس کا کمر، یہ سر جھک جاتا ہے۔ تو چونکہ میرا قد لمبا ہے تو جب میں نے ہاتھ دے دیا تو سیدھا میری گردن ایسے تھی، تو اس کا موڈ بڑا آف ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ ہمارے خاندانی وظائف ہیں، ہم خود بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ ہم گروہ فقراء سے ہیں، درویش ہیں۔ اللہ اس زمانے کے پیروں سے مجھے بھی نجات عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی رکھے۔ یہ تصوف پہ دبے ہیں، یہ مجاہد ریاضت والے لوگ نہیں ہیں، وہ مٹی کے نیچے چلے گئے۔ یہ جو لوگ مجاہدہ ریاضت کرتے ہیں نا اس پہ ہنستے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے، آپ لوگ پڑھیں، اس پہ عمل کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی اس پہ عمل ہے، ہمارے بھی روٹین میں ہے۔ پھر جب زندگی رہی تو انشاءاللہ کشف صدور پہ بات ہوگی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔